السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اس ملک میں لگتا ہے کہ سیاسی طور پر کافی ہلچل کچھ مچنے والی ہے۔ 9 مارچ کو جو وکلا کا لانگ مارچ ہوگا اس کے لیے آج میاں نواز شریف نے بھی کال دے دی، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور وہ مسلم لیگ نون سمیت جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اس کی بھرپور حمایت بھی کریں گی۔ اس کے علاوہ آج کل صدر صاحب کے بیانات تمام اخباروں میں ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں، اس کی بعد میں تردید آتی ہے، بار بار تردید آتی ہے، لیکن جب بھی پارلیمنٹیرین سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی بات ہوئی تھی۔ آج کے اخبار میں بھی ایک خبر جس میں انہوں نے کہا کہ وکیلوں کو میں ہینڈل کر لوں گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آگے چل کے ایک سیاسی ماحول میں گرما گرمی پیدا ضرور ہوگی۔ آج ایک اور بیان میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا۔ پہلے کہتے تھے کہ اس ملک میں آمریت اور جمہوریت میں جو موجودہ جمہوریت ہے اس میں اور آمریت میں کوئی فرق نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالکل بھی خود مختار نہیں ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے یہ جو تمام بیانات ہیں اور جو بیانات دیے جاتے ہیں کیا ان کے پیچھے ایک کوئی مقصد کار فرما ہے کہ کسی ایک طرف پش کیا جا رہا ہے اس تمام معاملے کو؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں، سردار نبیل احمد گبول صاحب وزیر مملکت ہیں پورٹس اور شپنگ کے، ان کے ساتھ رانا تنویر حسین صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب سینیٹر ہیں آف کورس اور قائد حزب اختلاف ہے سینٹ میں۔ آپ سے شروع کرتے ہیں جو آخری بیان میں نے بتایا کہ پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے، یہ آج کا نیا بیان آیا میاں صاحب کی طرف سے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا بات ہے؟ میاں صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارلیمنٹ میں وزیر اعظم خود کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں تمام معاملات کے، وزراء کی وہاں پریزنس کو یقینی بنایا جاتا ہے، پھر کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے؟ کاشف صاحب، میں بالکل میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ جو پچھلی ہم اسمبلی کو کہتے تھے کہ مشرف کی اسمبلی کو ربر سٹیمپ ہے، تو میرا خیال ہے اس اسمبلی میں اور اس اسمبلی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، اس لیے زیادہ تھی کہ یہ 18 فروری کے بعد جو مینڈیٹ آیا تھا وہ پیورلی ایک ڈیموکریٹک فورسز آگے آئی تھی، ان سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کام بالکل اسمبلی کا جو پارلیمنٹ ساورن ہوگی اور اسی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لیکن آج بالکل ٹھیک بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، اچھی ٹریڈیشن ہے، اس میں آتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی آج تک جو اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، یا پرائم منسٹر نے کوئی ایشورنس دی ہے یا کوئی ایسا پرومس کیا ہے یا کوئی وہاں اناؤنسمنٹ کی ہے، اس پہ اگر عمل 1% بھی ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ جو بھی ہوتا ہے آج بھی ایوان صدر میں ہو رہا ہے، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ایک ون مین شو بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ مشرف سے بھی زیادہ پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ یوز کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل بجا بات ہے، اگر ہم ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہمیں وہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی انشور کرنی چاہیے تھی، اور آج ساری چیز کلیئر ہے بالکل سامنے۔ کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے ابھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے آغا صاحب، اختیارات وزیر اعظم کے پاس تمام گورننس کی حد تک تمام موجود ہیں؟ جب صدر کے اختیارات کی بات کرتے ہیں ہم ان اختیاروں کی بات کرتے ہیں جو 58(2)B کا اختیار ان کے پاس ہے، گورننس کے اپوائنٹمنٹ کا ہے، سروسز چیفز کے اپوائنٹمنٹ کا ہے، اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے گورننس ہے، جو فیصلے ہیں ان کا اختیار تو آج بھی وزیر اعظم کے پاس ہے، اور وزیر اعظم ہمیں تو پارلیمنٹ میں کم از کم سینٹ میں جا کے بھی پالیسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، قومی اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ خود مختاری کی کمی ہے اس پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں کاشف، میں رانا صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو کلیم تھا، جو نعرہ تھا ہمارے دور کے اندر، اور جس پہ یہ الائنسز بنے اور مساق جمہوریت ہوا اور اس کے بعد پھر اعلان مری ہوا، اس کے بعد بھی ایک اعلان ہوا اور دخشت ہوئے، باقاعدہ ڈاکومنٹ تیار ہوئے، اس کے اندر یہ باتیں ساری کلیئر تھیں کہ کس قسم کی حکومت یہ لائیں گے، اور اس میں سب سے جو اہم بات تھی وہ 58(2)B تھی، اور وہ اختیارات تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف استعمال کر رہے تھے، اس پہ یہ سارے لوگ معترض تھے۔ اور آج جب یہ خود حکومت میں آ چکے ہیں، دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں، یہ کوئی ایک جماعت حکومت میں نہیں ہے، 65% کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، 100 میں سے 65% پہ رانا صاحب کی حکومت ہے، اور باقی تینوں صوبوں میں اور سینٹر میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مل بیٹھ کے ان معاملات کو واقعی طے کرنا چاہیے تھا، اور یہ ان کا کلیم تھا، ان کو مینڈیٹ یہ ملا ہوا۔ کون سا فیصلہ پارلیمنٹ پہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ریزولوشن آیا، جوائنٹ ریزولوشن، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن آج بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ، I'm just trying to play the devil's advocate۔ ایک تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو فیصلے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں، وہ چاہے آپ ہو چاہے جب آپ تھے تب بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھے،
یہ ہے ان کے اختیار میں بھی شاید وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کون سے گورننس, ڈے ٹو ڈے گورننس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا فیصلہ ایسا ہے جو پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو کاشف آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کون سا فیصلہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں. جو فیصلے ہیں وہ تو پریزیڈنسی میں ہی ہو رہے ہیں. یہ سچی بات کرنی چاہیے اور یہ اعتراض بالکل درست ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے اور تسلیم کرتے ہوئے ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے چلائیں گے اور یہ ہمارا پیرامیٹرز ہوں گے جس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے اور یہ ہماری ایسی حکومت ہوگی, یہ طریقہ کار ہوگا, اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوں گے. آج یہ جواب دہ ہے کہ یہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس کیوں نہیں ہیں اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان جو اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کی وجہ بھی, اس کے پیچھے بھی یہ ساری یہی چیزیں ہیں. اختیار کا استعمال ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا ہے. اختیار کا نہ ہونا بھی ہے لیکن اب انہوں نے اختیار استعمال کرنا آپ بھی جانتے ہیں, ظاہر ہم سارے جانتے ہیں کہ کچھ اختیار تو استعمال کیا وزیر اعظم نے. وہ اس میں ایک دو چیزیں آئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. درانی صاحب کی جو برخاستگی تھی وہ بڑا ایک اہم, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے پرائم منسٹر کے وجود کی بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر بھی کوئی اتھارٹی ہے اس ملک کے اندر. تو اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ ذرا تھوڑے پیچھے چلے گئے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ پورا کریں, یہ 5 سال حکومت کریں. ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے اندر ہم بالکل پازیٹو ہیں, ہمیشہ سے ہم نے مثبت تنقید ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب خود یہ ایک دوسرے کے دستے گروان ہیں. یہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آپس میں دستے گروان. آپ تو اس کے بینیفیشریز میں سے ہوں گے نا جی, آپ کا رول تو نہیں ہے, آپ تو فائدہ اٹھائیں گے آخر میں. یہ طریقہ کار کی بات ہے. آج اگر حکومت میں رہتے ہوئے یہ دونوں رول اپنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اب عوام اس کو پذیرائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے, کال تو انہوں نے دے دی ہے. اب اس کال کے بعد پتا چلے گا کہ عوام اس چیز کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. نہیں سمجھ رہے, اس پہ تو یہ کہتے ہیں دونوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ کے پاس وزیر اعظم کے پاس اختیار شاید نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اگر بات کروں تو واقعی اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے. تمام اختیارات ایوان صدر میں ہیں اور ایوان صدر سے استعمال کیے جا رہے ہیں. 58(2)B یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے اوپر سب نے بات کی. کیوں اتنا چھوٹا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہ آ رہی ہے نہ حل ہو رہی ہے؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اختیار کا جو مسئلہ ہے, اختیارات کا جو مسئلہ آپ نے کہا کہ نہیں ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر وہ پرائم منسٹر ہے جو یونانیمسلی جو ہے الیکشن جیت کر آئے ہیں, سپورٹڈ بائی دا ہول آف دی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آج یہ سب سپورٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو, سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ غلط پرسیپشن ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے اور پریزیڈنٹ صاحب فیصلے کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ درانی صاحب کا جو فیصلہ تھا پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا اور پرائم منسٹر نے جو ہے کنسلٹ کیا پریزیڈنٹ کو کہ یہ ایشو ہے اور اس کے اوپر میں یہ ایکشن لے رہا ہوں. تو یہ آپس میں اختلافات کی جو ہے ایک رومرز پھیل گئی کہ جی شاید درانی کو برخاست کے اختلافات ہیں. تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. رانا صاحب پی ایم ایل نون کے اپوزیشن, جو کہ میں ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہتا ہوں بار بار, وہ رول پلے کر رہے ہیں. آغا صاحب مشرف صاحب کی حکومت میں تھے, آج جو رول پلے کر رہے ہیں وہ جو رول پلے کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی لڑائی اور فائدہ ان کو پہنچے. آپ جو رول پلے کر رہے ہیں آپ مطلب میڈیا, کہ آپ نے ایک خبر اتنی بڑی فرنٹ پیج پہ لگا لی کہ جی صدر صاحب نے کہا کہ ہم نمٹ لیں گے وکیلوں سے, ان کو آنے دے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کیا گے, انہیں کہا آئی ول ہینڈل دا سچویشن. اٹ مینس کہ میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا اور اس مسئلے کو حل کروں گا اور انشاءاللہ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ہینڈلنگ کا مطلب دیکھیں ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. اگر میں ایک ایسی بات کروں جس کو آپ غلط معنی میں لے جائیں تو وہ گالی بھی بن سکتی ہے. لیکن بات یہ کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ہینڈل کروں گا, اس کا مطلب میں سچویشن کو ریزالو کر لوں گا, سالو کر لوں گا. میڈیا نے اس کو تو یہ سوچ کی بات ہے اپنی. انہوں نے یہ نہیں کہا. اور دیکھیں جہاں تک